بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ٹیکنالوجی کافی ترقی کر گئی ہے۔ اس حوالے سے دین اسلام کے لیے بھی ایک اگر اس کا اچھا استعمال کیا جائے تو دین اسلام کے لیے بہترین ثابت ہو سکتی ہے۔ تو اس حوالے سے اللہ رب العالمین کے نیک بندوں نے اس میں بھی کام کیا اور ایک بہت بہترین اپلیکیشن تیار کی اسلام ون کے نام سے۔ اس اپلیکیشن کے بنانے والے کا نام عثمان پرویز ہے۔ اللہ رب العالمین ان کو اس کا بھرپور اجر عطا فرمائے اور ان کو مزید کامیابی اور ترقی عطا فرمائے۔ انہوں نے یہ اپلیکیشن بنائی اسلام ون کے نام سے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ اس اپلیکیشن کا استعمال کیسے کیا جائے اور کس طرح اس کو استعمال کیا جائے۔ سب سے پہلے جب آپ پلے اسٹور سے اس اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کریں گے اور جب آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس سامنے آئے گا۔ یہاں پر آپ نیچے باٹم میں دیکھ سکتے ہیں سیرہ، قرآن، حدیث اور اذکار، یہ اس کے اندر موجود ہیں۔ اور اگر اوپر آپ دیکھیں تو ہسٹری کی کتاب اس کے اندر موجود ہے، فقہ کی کتاب ہے، دینیات کے حوالے سے بہت بہترین ایک کتاب ہے، سیرت صحابہ پر ایک بہترین کتاب ہے، اور بھی اس کے اندر کچھ فیچرز موجود ہیں۔ لیکن جو سب سے بہترین اس کا فیچر ہے وہ ہے قرآن کریم کا آپشن۔ یہاں پر آپ دیکھیں، جب آپ قرآن کریم کے آپشن پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس سامنے آئے گا۔ جب آپ اس ایپ کو اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا آپشن آئے گا، بالکل اسکرالنگ میں آپ کے پاس آیات آئیں گی۔ لیکن اس کو آپ نے اگر سلائڈز فارم میں لانا ہے تو یہ 3 ڈاٹس آپ کو اوپر ٹاپ پہ نظر آ رہی ہوں گی، یہاں پر آپ کلک کریں تو چینج لے آؤٹ، یہ والی سیٹنگ پر آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ سلائڈز فارم میں آ جائے گی۔ تو اس طرح آپ اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں۔ یہ شروع میں بلٹ ان اس کا یہی ہے کہ آپ کو بالکل اسکرالنگ کی فارم میں ایک ہی فارم میں آپ کو ملے گا۔ آپ اسکرال کریں گے تو آپ کو دوسری آیت ملے گی، لیکن سلائڈز کی فارم میں آپ کو اس طرح مل سکتا ہے۔ اس میں تقریباً 114 صورتیں ہیں۔ اس میں سے آپ جو بھی صورت تلاوت کرنا چاہتے ہیں، جس صورت کی بھی تلاوت آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس پر یہاں اس طرح کلک کر سکتے ہیں۔ جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا۔ اب مثلا یہ سورہ سبا میں نے اوپن کر دی ہے تو آپ کو کوئی شخص کہتا ہے کہ سورہ سبا کی آیت نمبر 20 کے اندر کوئی آیت وہ کوٹ کرتا ہے اور اس کا حوالہ دیتا ہے، یہ الفاظ بیان ہوئے یا یہ واقعہ بیان ہوا ہے، تو آپ کو تسلی نہیں ہوتی۔ آپ کہتے ہو کہ میں چیک کرتا ہوں کہ واقعی یہ بندہ سچ کہہ رہا ہے یا اس کی بات غلط ہے۔ تو یہ اوپر جو تیر کا نشان آپ کو نظر آ رہا ہے، یہاں پر جب آپ کلک کریں گے تو یہاں پر گو ٹو رکوع، گو ٹو آیا، اب ہم آیت نمبر 20 کی طرف جاتے ہیں تو یہاں پر آپ کلک کر سکتے ہیں اور سرچ بھی کر سکتے ہیں۔ 20 نمبر آیت پر جب ہم گئے تو وہاں پر یہ آیت سامنے آ گئی۔ یہ آپ کو صرف ایک سمجھانے کا طریقہ ہے کہ اس طرح آپ کسی بھی آیت کا حوالہ اگر آپ کو دیا جائے اور صورت کا، تو آپ وہاں پر جائیں اور اس طرح آپ کسی بھی صورت میں کوئی بھی آیت ہو اس کو آپ تلاش کر سکتے ہیں۔ پھر جب بھی انسان کوئی صورت پڑھتا ہے تو سب سے پہلے اس کا بیک گراؤنڈ وہ بہت ضروری ہے کہ وہ یہ جانے کہ اس کے اندر کیا بیان ہوا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ، شان نزول کیا ہے۔ تو اس میں آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ جو عربی متن ہے یہاں پر آپ اس طرح کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا ایک انٹرفیس آ جائے گا۔ یہاں پر نیچے آپ دیکھیں سورہ انٹروڈکشن لکھا ہوا ہے، تو یہاں پر جب آپ کلک کریں گے تو اس صورت کا پورا تعارف آ جائے گا، نام، یہ صورت کیوں اس حوالے سے اس کا نام کیوں ہے، پھر زمانہ نزول، موضوع اور مضمون، اس طرح کی آپ مزید اس میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے اندر اگر آپ کو کسی ایک تفسیر سے آپ کا وہ کنسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا تو آپ مختلف تفاسیر کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں۔ یہ جو 3 ڈاٹس اور ساتھ میں ڈیشز موجود ہیں، یہاں پر آپ جب کلک کریں گے تو آپ کے سامنے سلیکٹ تفسیر کا آپشن، سلیکٹ ٹرانسلیشن کا آپشن اور سلیکٹ ورڈ بائی ورڈ آپشن، یہ آپ کے پاس آپشنز موجود ہوں گے۔ تو سلیکٹ تفسیر کی طرف ہم جاتے ہیں۔ یہاں پر 6 سے 7 یا 10 تک کی تفاسیر موجود ہیں اور انگلش میں بھی آپ کے پاس تفاسیر موجود ہیں۔
اردو میں بھی موجود ہیں. تو آپ کوئی بھی دوسری تفسیر سلیکٹ کریں گے، مثلا میں انگلش میں تفسیر سلیکٹ کرتا ہوں تو یہ آپ کے پاس اس آپشن میں آ جائے گی. اور اگر آپ لفظی ترجمہ بھی انگلش میں چاہتے ہیں کہ ہو جائے تو دوبارہ اسی 3 ڈاٹس اور ساتھ میں جو ڈیشز ہیں وہاں پر کلک کریں، سلیکٹ ورڈ بائی ورڈ، تو یہاں پر انگلش کا آپ آپشن کلک کریں تو آپ کے پاس انگلش میں بھی یہ تفسیر یعنی ورڈ بائی ورڈ جو اس کا ترجمہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ سکتا ہے. کہ بعض اوقات آپ کوئی آیت تلاوت کرتے ہیں اور وہاں پر آپ اس کو سٹاپ کر لیتے ہیں، مثلا یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 5 تک آپ نے پڑھ لیا، اس کو بھی آپ سیٹ ایز مینول لاسٹ ریڈ کریں تو یہ آپ کے لیے یعنی فائدہ مند ہوگا. جب آپ دوبارہ اس کو اوپن کریں گے تو اوپن لاسٹ ریڈ، مینول لاسٹ ریڈ، آپ کے سامنے یہ سورہ احزاب کی 5 نمبر آیت آئے گی. اور اسی کے ساتھ پھر ویسے آپ کوئی صورت اگر آپ نے تلاوت کی ہے اور اس میں آپ نے اس کو وہیں رینیو کرنا ہے، مثلا یہاں سے آپ نے سورہ السجدہ کی آیت نمبر 3 سے آپ نے اس کو چھوڑ دیا ہے تو آپ دوبارہ آٹومیٹک لاسٹ ریڈ پر جائیں گے تو آپ کے سامنے وہی آیت کھل جائے گی. پھر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس آیت کو سنیں تو یہاں پر یہ والا جو آپشن ہے یہاں پر جب آپ کلک کریں گے تو آپ سن بھی سکتے ہیں. آپ کو شروع میں نیٹ کی ضرورت پڑے گی تو یہ آپ کو ایک مرتبہ آپ کو انٹرنیٹ چاہیے ہوگا، پھر انشاءاللہ آپ یہ سن بھی سکتے ہیں اس کو. تو یہ اس کے قرآن کریم والا جو آپشن تھا اور جو پورشن تھا وہ آپ کے سامنے آپ نے دیکھ لیا. اس میں آپ یعنی سورہ قرأت، پوری سورت کی قرأت بھی کر سکتے ہیں اس طرح، اور رکوع وائز اور پارہ کے حساب سے بھی آپ کر سکتے ہیں. پھر آپ حدیث کی طرف آئیں تو حدیث میں بھی تقریباً کوئی 20 کے قریب احادیث کی کتابیں موجود ہیں، جس میں ٹاپ آف دا لسٹ صحیح بخاری سب سے اتھینٹک بک، اور اس کے علاوہ مشکوٰۃ المصابیح ایک بہترین کتاب ہے. ان تمام جو اوپر کی 6 کتابیں موجود ہیں حدیث کی، ان کے نوٹس یہ جو مشکوٰۃ المصابیح آپ کے سامنے نیچے آپ کو 7 نمبر پر نظر آ رہا ہوگا، اس پر جب آپ کلک کریں گے یہ کتاب جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو تمام جو احادیث کی کتابیں ہیں ان کے نوٹس آپ کو کمبائنڈ فارم میں یہاں پر مل سکتے ہیں. اور اس کے استعمال کا طریقہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر آپ نے کلک کیا تو ایمان کا بیان یعنی اس میں وہ احادیث جمع کر دی گئی ہیں جس میں ایمان کا بیان تھا، نماز کا، جنازوں کا، اور اس طرح مزید احادیث انہوں نے یہاں پر جمع کی. اب یہاں پر ہم خرید و فروخت کے جو باب ہے اس کو ہم کھولتے ہیں تو اس طرح آپ حدیث کو یعنی کھول سکتے ہیں. پھر آپ حدیث کو پڑھ بھی سکتے ہیں، یہاں پر حدیث کو آپ پڑھ سکتے ہیں. پھر اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ احادیث کے نمبرز ہمیں بتا دیے جاتے ہیں کہ بھئی فلاں حدیث نمبر میں اور فلاں حدیث کی کتاب میں یہ بات بیان ہوئی ہے، تو ہم کاؤنٹر چیک کرنے کے لیے اس کو دوبارہ چیک کرتے ہیں کہ واقعی یہ حدیث ہے بھی یا نہیں. مثلا مشکوٰۃ المصابیح میں وہ حدیث بتا رہا ہے کہ 300 نمبر حدیث میں یہ بات ہوئی ہے تو ہم 300 تک جاتے ہیں، تو جب 300 پہ ہم کلک کرتے ہیں تو وہاں پر یہ حدیث آ جاتی ہے. اب بالفرض ایسا ہوتا ہے کہ آپ وہ نمبر جو آپ کو بتاتا ہے وہ آپ اس حدیث کی کتاب میں سرچ کرتے ہیں لیکن اس طرح کی حدیث آپ کے سامنے نہیں آتی. اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل نمبرنگ حدیث کی ہوتی ہے وہ وہاں پر نہیں مینشن کی ہوتی، تو پھر آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہاں پر یہ سرچ والا آپشن آپ کے سامنے موجود ہے. جب آپ یہاں پر کلک کریں گے تو کچھ حدیث کے الفاظ آپ کو اگر یاد ہیں تو آپ وہاں پر کلک کریں. مثلا آپ یہاں پر عدل اینڈ، جب اینڈ آپ لگائیں گے تو وہ دونوں الفاظ اس حدیث کے اندر، عدل اور انصاف، یہ دو الفاظ اگر حدیث میں ہیں تو آپ اس کو یہاں پر سرچ پہ کلک کریں تو یہ آپ کے سامنے وہ حدیث آ جائیں گی جہاں پر عدل و انصاف کا ذکر ہے، تو آپ کے سامنے یہ حدیث آ جائے گی. یہ بھی ایک اس کا طریقہ ہے. پھر اس طرح ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ حدیث پڑھتے رہتے ہیں، آپ کو اس میں یعنی یاد نہیں رہتا کہ میں نے آخری حدیث کون سی پڑھی تھی. تو جب آپ عربی متن پہ کلک کرتے ہیں یہاں پر آپ اپنے لیے اس کو مینول لاسٹ ریڈ بھی سیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ حدیث آپ نے پڑھی ہے، اب اس کے بعد آپ نے یہیں سے سٹارٹ لینا ہے.
تو مینول لا اسٹریٹ کا فائدہ یہ ہوگا، جب آپ بیک جائیں گے دوبارہ اس حدیث کی کتاب کو کھولیں گے تو یہاں سے آپ مینول لا اسٹریٹ پر کلک کریں گے تو وہی حدیث وہاں پر اوپن ہوگی، اور اگرچہ اس کے ساتھ آپ نے کسی اور حدیث کو بھی اوپن کیا ہوگا، وہ آپ کے لیے مینول لا اسٹریٹ نہیں ہوگی، وہ یعنی ویسے عام روٹین میں جو آپ حدیث پڑھتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ میں نے صحیح بخاری کی پہلی حدیث کھولی، اب دیکھیں یہاں پر میں آٹومیٹک لا اسٹریٹ میں پڑھتا ہوں تو یہاں پر وہ پہلی حدیث آ گئی۔ یہ اس کے اندر ایک اچھا طریقہ ہے۔ یہاں پر اذکار کا جو آپشن ہے وہاں پر صبح و شام کے اذکار ہیں، وہ مختلف قسم کے دعائیں ہیں۔ پھر سیرت کی کتب یہاں پر موجود ہیں، مختلف صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کتب موجود ہیں۔ پھر یہ مزید کتابیں یہاں پر ہسٹری کی کتاب موجود ہے، فقہ کی کتاب موجود ہے، دینیات ایک بہت بہترین کتاب یہاں پر موجود ہے، صحابہ کی سیرت کے حوالے سے کتب موجود ہیں، پوئٹری علامہ اقبال کی یہاں پر موجود ہے۔ تو یہ ایک بہت بہترین اپلیکیشن ہے اسلام ون کے نام سے، کہ اس کے اندر تقریباً تمام اسلام کے حوالے سے جتنے بھی علوم ہیں وہ یکجا کر دیے گئے ہیں۔ تو جو بھی اب اس اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کرے گا تو اس کے پاس ایک بہترین علم کا ذخیرہ آ سکتا ہے۔ آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ گوگل پلے اسٹور سے اس اپلیکیشن کو ضرور ڈاؤن لوڈ کریں۔ دین اسلام کے علم کے حوالے سے ایک بہت بہترین ماسٹر پیس ثابت ہو سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح راستے کی طرف رہنمائی فرمائے اور قرآن کریم اور دین اسلام کے حوالے سے علم ہمارے علم میں اضافہ فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔